الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ الکوثر، اور اس کا نام بھی پہلی آیت سے ہی الکوثر ہے، مکی سورت ہے، اور اس کے مکی ہونے کے حوالے سے اگرچہ کچھ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف بھی ہے، اس کو بھی میں بیان کر دیتی ہوں۔ اور تو ہمارے جو جمہور مفسرین ہیں، جمہور مفسرین سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو اکثریت کی رائے ہے، تو جمہور مفسرین کی رائے تو یہ ہے کہ یہ مکی ہے، لیکن امام حسن بصری، اکرمہ، مجاہد اور قتادہ اس کو مدنی قرار دیتے ہیں، اور وہ بھی امام سیوطی جنہوں نے الاتقان کتاب علوم القرآن کے حوالے سے لکھی ہے، اور امام نووی جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی، وہ اسی بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے۔ اور وجہ اس کی جو حضرت انس بن مالک سے مروی وہ روایت ہے، اس کے حوالے سے ہے کہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اتنے میں آپ پر کچھ اونگ سی طاری ہوئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا، اور بعض روایات میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں، اور بعض میں ہے کہ آپ نے خود لوگوں سے فرمایا کہ اس وقت میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورت کوثر پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا، جانتے ہو کہ نہر ہے جو حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، اور اگرچہ اس کو روایت بخاری، امام احمد، مسلم، داؤد، ترمذی ان سب نے کیا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر تو اس سے پہلے جنت میں بھی دکھائی جا چکی تھی، تو یہ سورت الکوثر اب بیان ہو رہی ہے، اب نازل ہو رہی ہے، اس حوالے سے ہمیں اس کا تھوڑا سا جائزہ جو ہے نا وہ ضرور پیش نظر رکھنا ہوگا کہ معراج ہجرت سے پہلے مکہ میں ہوئی تھی، اور دوسری بات جو آتی ہے وہ یہ کہ جب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے اس عطیہ کی نہ صرف خبر دی جا چکی تھی بلکہ اس کا مشاہدہ بھی کرایا گیا، تو کوئی وجہ نہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خوشخبری دینے کے لیے پھر مدینہ طیبہ میں سورت کوثر نازل ہوتی۔ تیسری بات جو اس میں آتی ہے کہ اگر صحابہ کے ایک مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سورہ کوثر کے نزول کی وہ خبر دی ہوتی جو حضرت انس کی مذکورہ جو ابھی ہم نے روایت بیان کی ہے اس میں تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پہلی مرتبہ یہ سورت اسی وقت نازل ہوئی ہے، تو کس طرح ممکن تھا کہ حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے باخبر اور صاحب علم صحابہ کرام اس سورت کو مکی قرار دیتے ہیں؟ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جمہور مفسرین جو ہیں وہ اسے مکی قرار دیتے ہیں۔ باقی رہا یہ کہ جس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس میں یہ آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، حضرت انس بن مالک جیسے بیان کر رہے ہیں، تو اس میں بات یہ تھی کہ اس سے پہلے کیا گفتگو چل رہی تھی، یہ اس میں اور حضرت انس بن مالک کی جو گفتگو ہے اس میں کچھ خلا محسوس ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے میں کچھ ارشاد فرما رہے ہوں، اس کے دوران میں وحی کے ذریعے سے آپ کو مطلع کیا گیا ہو کہ اس مسئلے پر سورہ کوثر سے روشنی پڑتی ہے، اور آپ نے اسی بات کا ذکر یوں فرمایا کہ مجھ پر یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس قسم کے متعدد واقعات ہیں جو قرآن حکیم میں دیگر جگہوں پہ بھی ہیں کہ اگرچہ سورت پہلے نازل ہو چکی تھی لیکن بعد میں کوئی واقعہ پیش آیا تو اس کے حوالے سے بھی اسی سورت کو دوبارہ پیش کیا گیا، اور اس کا اطلاق اس واقعے کے اوپر بھی ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی۔ لہٰذا یہ سورت زیادہ تر کی اکثریت کی رائے کے حوالے سے یہ مکی ہے۔ اب یہ کہ یہ سورت الکوثر، اس کا جو تاریخی پس منظر تھوڑا سا پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ سورت الکوثر اس سے پہلے کی 3 سورتوں کے مضمون میں، سورت الکوثر اور اس سے پہلے ابھی ہم وہ ساری صورتیں چونکہ بیان بھی کر چکے ہیں، ان کے اندر باہم گہرا ربط بھی ہے اور تعلق بھی پایا جاتا ہے۔ اس ربط کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ پہلی 3 سورتوں میں، یعنی سورت الفیل،
القریش اور المعون، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے ماحول کا تاریخی بھی اقتصادی اور اخلاقی پس منظر دکھایا گیا ہے، جبکہ سورۃ الکوثر میں آپ کی بعثت کا ذکر ہے، آپ کی نبوت کا تذکرہ ہے۔ گویا پہلی تینوں صورتوں کی حیثیت تمہید کی سی ہے، اور سورۃ الفیل میں اس دور کے ایک بہت اہم تاریخی واقعہ کا ذکر ہے۔ سورۃ قریش میں قریش مکہ کی اقتصادیات کا حوالہ دیا گیا ہے کہ انہیں جو خوشحالی اور امن حاصل ہے وہ صرف اور صرف بیت اللہ کی وجہ سے ہے، جبکہ سورۃ المعون میں اس معاشرے کی اخلاقی پستی کی نشاندہی کی گئی ہے، اور اب سورۃ الکوثر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ ہے۔ تو نبوت کا جو اعلان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اس کے بعد جو حالات آپ کے ساتھ پیش آئے وہ سب کو یاد ہوں گے کہ تکلیف، اذیت، مخالفت، دشمنی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کے القابات اور جس طرح کے الزام تراشیاں تھیں، یہ ماحول، اور اس میں اس سے پہلے سورۃ ضحیٰ اور علم نشرہ نازل ہو چکی تھیں، اور یہ بھی نبوت کے ابتدائی دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے حوالے سے شدید ترین مشکلات میں سے گزر رہے تھے۔ معذرت چاہتی ہوں۔ تو مخالفت کا یہ جو طوفان ہر طرف برپا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تو چند مٹھی بھر لوگ تھے، اور اس وقت کہیں دور دور تک کسی کامیابی کا کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور آپ کو ہمت بندھاتے ہوئے جو قرآن حکیم میں سورہ ضحیٰ میں فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں وہ کچھ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ پھر اسی طرح سورہ علم نشرہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم آپ کا آوازہ، ہم نے تمہارا آوازہ بلند کر دیا، یعنی دشمن تمہیں ملک بھر میں بدنام کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، مگر ہم نے اس کے بدلے میں تمہارا نام روشن کرنے اور تمہاری ناموری دنیا کے اندر پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور پھر یہ بھی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، یہ اللہ، اور ہر تنگی کے بعد فراخی ہے، ہر تنگی کے ساتھ فراخی ہے، یعنی اس وقت حالات کی سختیوں سے پریشان نہ ہوں، ان قریب یہ مصائب کا دور گزرنے والا ہے اور کامیابیوں کا دور شروع ہونے والا ہے۔ ایسے ہی یہی حالات جو ہیں، انہی میں سورۃ الکوثر جو ہے یہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے اس میں، اور مخالفین کے تباہ و برباد ہونے کی پیشین گوئی بھی کی ہے، یعنی یہ دو باتیں اس صورت کے اندر بہت اہم ہیں۔ قریش مکہ کے حوالے سے یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوم سے کٹ گئے ہیں، اور ان کی حیثیت ایک بے کس اور بے یار و مددگار انسان کسی ہو گئی ہے۔ اکرمہ کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور آپ نے قریش کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی، تو قریش کے لوگ کہنے لگے باترا محمد منا، کہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر ایسے ہو گئے ہیں جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے کٹ گیا ہو، اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ کچھ مدت کے بعد وہ سوکھ کر پیوند خاک ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو اسی طرح محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مکہ کے سردار آس بن وائل، یہ دشمنان اسلام میں سے تھے، تو اس کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ کہتا کہ اجی چھوڑو انہیں، وہ تو ایک ابتر آدمی ہے، یعنی جڑ کٹے، ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں، مر جائیں گے تو کوئی ان کا نام لیوا بھی نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے سمرین عطیہ کا بیان ہے کہ عقبہ بن ابی معیط، یہ ہمسایہ بھی تھا اور بہت بڑا نامور دشمن تھا آپ کا، اس کے عقبہ بن ابی معیط بھی ایسی ہی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کرتا تھا کہ کعب بن اشرف، ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک دفعہ کعب بن اشرف، یہ مدینے کا یہودی تھا اور یہ توہین رسالت میں پیش ہوا کرتا تھا، تو ایک دفعہ وہ مکہ آیا تو قریش کے سرداروں نے اسے کہا کہ اس لڑکے کو جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ ہم سے بہتر ہے،
حالانکہ ہم حج اور سقائت کے منتظم ہیں، یعنی حج کے انتظامات کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلانے کا، ان کی خدمت بجا آوری لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اس واقعے کے متعلق اکرمہ کی روایت ہے کہ قریش والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ سنبور المنبترہ من قومہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ کمزور، بے یار و مددگار اور بے اولاد آدمی جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہو۔ یہ ابن جریر جو ہیں وہ اس حوالے سے یہ ساری روایات کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم تھے، اور ان سے چھوٹی حضرت زینب تھی، ان سے چھوٹے پھر عبداللہ تھے، اور پھر 3 صاحبزادیاں ام کلثوم، فاطمہ اور رقیہ تھیں۔ ان میں سے پہلے بیٹے حضرت قاسم کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ نے بھی وفات پائی۔ تو عاص بن بائل دشمن اسلام، اس نے کہا کہ نعوذ باللہ کہ ان کی نسل ختم ہو گئی ہے، اب وہ ابتر ہیں، یعنی ان کی جڑ کٹ گئی ہے۔ اور بعض روایات میں یہ اضافہ بھی ہے کہ عاص نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ان کا قائم مقام بنے، جب وہ مر جائیں گے تو ان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا اور ان سے تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ ابن عباس کی جو روایت عبد بن حمید نے نقل کی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے عبداللہ کی وفات پر ابو جہل نے بھی ایسی ہی باتیں کہی تھیں۔ شمر بن عطیہ ابن ابی حاتم کی روایت بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم پر خوشی مناتے ہوئے ایسے ہی کمینہ پن کا مظاہرہ عقبہ بن ابی معیط نے بھی کیا تھا۔ یعنی یہ تمام ہی لوگ جو دشمنی میں پیش تھے وہ اپنی اپنی جگہ پر اپنا بغض اور حسد اور وہ دشمنی اس کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ کہ اس نے کہا کہ جب حضور کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا جو ہیں ابو لہب، اس نے بھی بالکل اس کا ابو لہب کا گھر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ تھا، ایک دیوار تھی، متصل گھر تھا۔ تو وہ ابو لہب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال کی خبر سنی تو دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کے یہ خوشخبری دی کہ بطر محمد اللیلہ، یعنی نعوذ باللہ آج رات محمد لاولد ہو گئے، یعنی ان کی جڑ کٹ گئی ہے۔ یہ تھے وہ انتہائی دل شکن قسم کے حالات جس میں سورۃ الکوثر نازل ہوئی، اور قریش اس لیے آپ سے بگڑے تھے کہ آپ صرف اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں، اور ان کے شرک کو آپ نے اعلانیہ رد کیا تھا۔ اسی وجہ سے پوری قوم میں جو مرتبہ اور مقام آپ کو نبوت سے پہلے حاصل تھا وہ آپ سے انہوں نے چھین لیا، اور آپ گویا اپنی برادری سے اس وقت کٹ چکے تھے۔ آپ کے چند مٹھی بھر ساتھی بھی بے یار و مددگار تھے، جتنی اذیت اور جتنا ان کو پریشان کیا جا رہا تھی، جو انتقال بھی تھا۔ اس کا موقع ایسا تھا کہ جس میں عزیز رشتہ دار غمخوار ہوتے ہیں، کہ یہاں پر عجیب حالت تھی کہ یہی برادری، یہی رشتہ دار ہمدردی غمخواری کی بجائے خوشیاں منا رہے تھے، اور جو ایک ایسے شریف انسان کے لیے دل توڑ دینے والی ہوتی ہیں کہ جس سے اب غیر بھی ایسے موقع کے اوپر جو ہے وہ انتہائی انسان دل پسیج جاتا ہے اور نیک سلوک کرتا ہے، لیکن اپنوں نے تو غیروں سے بھی بدتر اس وقت سلوک کرنا شروع کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مختصر ترین صورت کے ایک ہی فقرے میں وہ خوشخبری دے دی جس سے بڑی خوشخبری دنیا کے کسی بھی انسان کو نہیں دی گئی۔ یہ بہت بڑی خوشخبری تھی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کوثر عطا کی، اور پھر یہ کہ ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی سنا دیا ان شانیہ کا ہوا الابتر، کہ آپ کا دشمن ہی بے اولاد جڑ کٹا ہو کر رہے گا۔ اس صورت کا ایک مرکزی مضمون، ویسے تو ساری باتیں بیان ہو چکی ہیں لیکن مختصر انداز میں مزید میں بیان کرتی جاؤں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی بلائی، جس میں حوض کوثر، خانہ کعبہ کی فتح اور ایک عظیم الشان حکومت عطا کی جائے گی، تمام دشمنوں کا قلعہ کما کر دیا جائے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو، اور یہ بندگی
مالی اور بدنی باتیں، یہ ساری کی ساری صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ اب ہم ایک ایک آیت کو جو ہے وہ باری باری دیکھتے ہیں۔ 3 آیات ہیں، مختصر سی صورت ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے بہت زبردست ہے۔ انا آتوینا کل کوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ کوثر کا لفظ جو ہے یہ کثرت سے ہے، اور کثرت بھی محض کثرت نہیں ہے بلکہ اس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے، اور لغوی معنی دیکھے جائیں لغات کی کتابوں میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں بے انتہا کثرت۔ اور یہ بے انتہا کثرت کس میں ہے کہ خیر اور بھلائی اور نعمتوں کی کثرت، اور ایسی کثرت جس میں زیادتی تو پائی جائے لیکن کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ اور پھر یہ بھی بات بھی اس میں آتی ہے کہ اس سے مراد کسی ایک خیر یا بھلائی کی نعمت نہیں ہے بلکہ بے شمار بھلائیاں اور نعمتیں جو ہیں ان کی کثرت ہے۔ تو بے شمار بھلائیاں اور نعمتیں ہم ان کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ حالات جو بھی میں نے بتائے ہیں، دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر حیثیت سے تباہ ہو چکے ہیں، قوم سے کٹ گئے ہیں، تجارت برباد ہو گئی ہے، اولاد نرینہ تھی وہ بھی چلی گئی، وفات پا گئی۔ بات ایسی لے کر اٹھے کہ چند گنے چنے لوگوں کو چھوڑ کر مکے کا کوئی درکنار یہ سردار اور بڑے بڑے لوگ کوئی بھی جو ہے وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لانے کو تیار، اور اس لیے ان کے مقدر میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ جیتے جی ناکامی اور نامرادی سے دوچار رہیں، اور جب وفات پا جائیں تو دنیا میں کوئی ان کا نام لیوا بھی نہ ہو۔ اس حالت میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، تو اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ تمہارے مخالف بیوقوف تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم برباد ہو گئے، اور نبوت سے پہلے جو نعمتیں تمہیں حاصل تھی وہ بھی تم سے چھین لی گئیں، لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ ہم نے تمہیں بے انتہا خیر اور بے شمار نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ اس میں اب جو جو نعمتیں اللہ نے آپ کو جن سے نوازا تھا، اگر ہم ان کا تذکرہ کریں تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اخلاق کی بے نظیر بے مثال خوبیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھیں، اسی طرح نبوت اور قرآن اور علم اور حکمت کی عظیم نعمتیں جو آپ کو دی گئیں، پھر اسی طرح توحید اور ایک ایسے نظام زندگی کی نعمت بھی کہ جس کے سیدھے سادے عام فہم اور عقل اور فطرت کے بالکل عین مطابق سارے کے سارے ہماگیر اصول جس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور تمام دنیا اس کو نظام زندگی بنا سکتی ہے اور پوری دنیا میں پھیلنے کی اور اس کو نظام بنانے کی حیثیت رکھتا ہے، یہ آپ کو دیا گیا۔ تو اس لحاظ سے بھی کوثر عطا کیا گیا۔ پھر یہ کہ رفع ذکر، جس طرح سے طلب نشرہ کے اندر اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، تو رفع ذکر کی بھی بہت بڑی نعمت ہے، جس کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی تو 1400 برس سے دنیا کے گوشے گوشے میں ہر لمحہ بلند ہو رہا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا نہ جا رہا ہو، اور ایسا قیامت تک بلند رہے گا۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ آپ کی دعوت سے بالآخر ایک ایسی عالمگیر امت وجود میں آئی جو دنیا میں ہمیشہ کے لیے دین حق کی علم بردار بن کر رہے گی۔ تو یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں، اور جو بگاڑ کی حالت کو اگر یہ امت جو ہے اگر پہنچ بھی جائے تو پھر بھی اپنے اندر خیر بہرحال کچھ نہ کچھ رکھتی ہے۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ حضور اپنی آنکھوں سے اپنی حیات مبارکہ میں ہی اپنی دعوت کو انتہائی کامیاب طریقے سے دیکھ لیا، خود اپنے ہاتھوں وہ جماعت تیار ہو گئی جو دنیا پر چھانے کی طاقت رکھتی تھی۔ اور پھر اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ اولاد نرینہ سے محروم ہو جانے کی بنا پر دشمن تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، لیکن اللہ نے صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کی صورت میں آپ کو وہ روحانی اولاد دی جو قیامت تک روئے زمین پر آپ کا نام روشن کرنے والی ہے، بلکہ آپ کی صرف ایک ہی صاحبزادی حضرت فاطمہ کی اولاد جو تھی وہی دنیا میں پھیلی، جس کا سارا سرمایہ افتخار ہی حضور سے اپنا نسب رکھنا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اب یہ تو دنیاوی طور پہ تھی، رہی اخروی طور پر، تو اخروی طور پر یہ ساری نعمتوں کے بالمقابل ہم دیکھتے ہیں کہ کوثر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی دنیاوی نعمتوں کی شکل میں، اور پھر اخروی نعمتوں، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ
آپ کو دینے والا ہے بے شمار نعمتیں، جن میں سے ایک تو یہ خبر دی گئی کہ کوثر دی جائے گی، اور کوثر سے بھی مراد حوض کوثر بھی ہے، جو کہ روز حشر، میدان حشر میں آپ کو ملے گا، اور دوسرا جو ہے وہ نہر کوثر ہے، جو کہ جنت میں دی جائے گی۔ ان دونوں کے متعلق کثرت کے ساتھ احادیث بھی آئی ہیں، اور ان میں کثیر راویوں نے ان کو بیان بھی کیا ہے، اس لیے ان کی صحت میں کسی قسم کا کوئی شبہ بھی نہیں ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حوض کوثر ہے کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی نعمت دی جائے گی، تو ان سارے انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے، مفسرین نے جو بیان کیا کہ حوض کوثر بھی مراد ہے۔ تو حوض کوثر کیا چیز ہے؟ یہ حوض قیامت کے روز آپ کو عطا، اور اس سخت وقت میں ہوگا جبکہ ہر ایک جو ہے العطش العطش کر رہا ہوگا۔ آپ کی امت آپ کے پاس اس وقت حاضر ہوگی اور اس سے سیراب ہوگی، اور آپ اس پر سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بالکل عین درمیان میں تشریف فرما ہوں گے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز وارد ہوگی، اور پھر یہ بھی کہ میں تم میں سب سے پہلے اس پر پہنچا ہوا ہوں گا۔ یہ بخاری ابو داؤد کی روایات ہیں، جن کو مختصر سے انداز میں بیان کر رہی ہوں۔ اور پھر یہ کہ یہ بھی بیان فرمایا کہ میں تم سے آگے پہنچنے والا ہوں اور تم پر گواہی دوں گا، اور خدا کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ یہ بخاری کی کتاب الجنائز کے اندر ہے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے انصار کو مخاطب کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم کو خود غرضیوں اور اقربا نوازیوں سے پالا پڑے گا، اس پر صبر کرنا یہاں تک کہ مجھے آ کر حوض پر ملو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میں قیامت کے روز حوض کے عین درمیان میں کھڑا ہوں گا۔ یہ تمام جو روایات ہیں، جو مختصر سے انداز میں نے رکھی ہیں، یہ ساری کی ساری بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر میدان حشر میں ملے گا، اور اس وقت ملے گا جبکہ ہر طرف لوگ پیاسے ہوں گے، اور آپ کی امت جو ہے وہ وہاں پر جا کر سیراب ہوگی۔ دوسری چیز جو آتی ہے کہ اس حوض کوثر کی وسعت کیا ہوگی، یعنی یہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایلا یعنی اسرائیل کی جو موجودہ بندرگاہ ہے، اس سے لے کر یمن کے صنعا تک جو ہے، یہ اس کی چوڑائی اتنی ہوگی، اور اسی طرح اس کی لمبائی بھی بیان کی گئی ہے۔ یہ بخاری کی مختلف روایات کے اندر بیان ہوا ہے۔ اس سے یہ مولانا سید ابو العالم مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایک اپنی رائے یہاں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے گمان ہوتا ہے کہ قیامت کے روز موجودہ جو بحر احمر ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی کو حوض کوثر میں تبدیل کر دیا جائے، کیونکہ اس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہی ہے۔ پھر اس حوض کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ یہ جنت کی نہر کوثر ہے۔ حوض کے متعلق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس میں جنت کی نہر کوثر بھی ہے، جس میں پانی یعنی اس حوض میں جو پانی ہے وہ جنت کی نہر کوثر سے لا کر ڈالا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ یعنی اس میں جنت سے 2 نالیاں لا کر ڈالی جائیں گی، جو اسے پانی بہم پہنچائے گی، اور جنت کی نہر کوثر سے ایک نہر اس حوض کی طرف کھول دی جائے گی۔ یہ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا ہے۔ حوض کوثر کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ تو اس کی وسعت تھی، اب یہ کیفیت کیا ہوگی، کس طرح کا وہ پانی ہوگا، مشروب ہوگا، اور کس طرح کی وہ ٹھنڈا گرم ہے ہوگا، یہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید، اور بعض میں برف سے زیادہ سفید، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس کی تہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اور اس پہ اتنے کوزے رکھے ہوں گے جتنے آسمان میں تارے ہیں۔ جو اس کا پانی پی لے گا، اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی، اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ پھر کبھی سیراب نہیں۔ تھوڑے بہت لفظی اختلاف کے ساتھ یہ تمام روایات ساری احادیث کی کتابوں کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ حوض کوثر سے پانی سے کے مستحق کون لوگ ہوں گے جو کہ اس کے مستحق نہیں ہوں گے، جن کو پانی نہیں ملے گا؟ تو اس حوالے سے بھی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے زمانے کے لوگوں کو خبردار کیا تھا کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ بھی میرے طریقے کو بدلیں گے، ان کو اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا،
اور اس پر انہیں آنے نہیں دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ میرے اصحاب ہیں تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، پھر میں بھی ان کو دفع کر دوں گا اور کہوں گا کہ دور ہو جاؤ۔ یہ بیان جو ہے یہ مختلف روایات کی شکل میں احادیث کی کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اب یہ کہ یہ جو ساری باتیں بیان ہوئی ہیں ان کو آگے ہم مزید دیکھتے ہیں کہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی خبردار کیا کہ ان میں سے جو بھی میرے طریقے سے ہٹ کر چلیں گے اور اس میں رد و بدل کریں گے، یعنی اس شریعت کے اندر، اس دین کے اندر، تو انہیں اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ اے رب یہ تو میرے ہیں، میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب ملے گا آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تبدیلیاں کی اور الٹے پاؤں پھرتے چلے گئے، پھر بھی میں ان کو دفع کر دوں گا، پھر میں بھی ان کو دفع کر دوں گا اور حوض پر نہ آنے دوں گا۔ تو یہ روایت بھی مختلف جگہوں پہ بیان ہوئی ہے۔ اس حوض کی جو روایات ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ 50 سے زیادہ صحابہ سے مروی ہیں، جس سے اس کی صحت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اب آتا ہے کہ یہ تو حوض کوثر اور اس کی تمام تفصیلات کہ کتنی وسعت ہے، کیفیت کیا ہے، اور وہاں پر جانے والے لوگ کون ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ نہر کوثر کیا ہے، کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نہر بھی ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ جنت میں یہ کوثر نامی نہر جو ہے یہ جنت میں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں عطا کی جائے گی، اور اس کا تذکرہ بھی بکثرت روایات کے اندر آتا ہے۔ حضرت انس سے بھی روایات منقول ہیں اور دیگر صحابہ کرام سے بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ معراج کے موقع پر، یعنی یہ جو روایت ہے اس میں آتا ہے کہ معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائے گی، اور اس موقع پر آپ نے ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر اندر سے ترشے ہوئے موتیوں یا ہیروں کے کبے بنے ہوئے تھے۔ اس کی تہہ کی مٹی مشک کی طرح تھی۔ حضور نے جبرائیل سے یا اس فرشتے سے جس نے آپ کو سیر کرائی تھی پوچھا یہ کیا ہے، تو اس نے جواب دیا یہ نہر کوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے پوچھا آپ سے کہ کوثر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، اس کی مٹی مشک ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کوثر کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی تہہ میں کنکریوں کی بجائے موتی پڑے ہوئے ہیں۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں، وہ موتیوں اور ہیروں پر بہہ رہی ہے، یعنی اس کے اندر اس کی تہہ میں جواہرات پڑے ہیں، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کا پانی دودھ سے یا برف سے بھی زیادہ سفید ہے، یا برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یعنی اسی طرح کی ملتی جلتی یہ تمام روایات ہیں۔ اب یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ انا اعطینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو کوثر کی سمجھ پوری تفصیل کے ساتھ اس وقت کوشش کی ہے کہ سمجھا دی جائے۔ اب دوسری آیت آتی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اس کی بھی ظاہر ہے بہت ساری تفسیر مفسرین نے اس کی تفسیر جو کی ہے وہ مختلف طریقوں سے کی ہے، جو ان تک منقول روایات تھیں اس کے مطابق کی گئی ہے۔ میں ان سب کا ایک مختصر انداز میں بیان کر دیتی ہوں، تفصیلات آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھ لیجئے۔ کہ بعض لوگوں نے اس سے مراد جو ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اس کے معنی لیے ہیں کہ 5 وقت کی نماز، بعض نے اس سے مراد بقرعید کی نماز لی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ بجائے خود نماز ہی مراد ہے جو ہم 5 وقت کی پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح ونہر یعنی نہر کرو، مراد نہر کے معنی ہوتی ہے قربانی کرنا۔ تو اس سے مراد بعض جلیل القدر جو بزرگ ہیں ہمارے، انہوں نے کہا کہ نماز میں بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ رکھ کر اسے سینے پر باندھنا ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ تکبیر کے لیے اٹھانا ہے، اور بعض کا قول یہ ہے کہ نماز شروع کرتے وقت اور رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھ کر رفع یدین کرنا مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد بقرہ عید کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس موقع محل کے مطابق یہ حکم دیا جا رہا ہے، اس پر اگر غور کیا جائے تو اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے رب نے تم کو اتنی کثیر اور عظیم بھلائیاں عطا کی ہیں
تو تم اسی کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو۔ یہ حکم اس ماحول میں دیا جا رہا ہے جب مشرکین قریش ہی نہیں، تمام عرب کے مشرکین جو ہیں بلکہ دنیا بھر کے مشرکین وہ جس رویے کے اوپر اپنے خود ساختہ معبودوں کی عبادت کر رہے تھے، تو ایسے ماحول میں اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ تم اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے رویے یعنی نماز کو قائم کرو اور اس کے لیے قربانی کو کرو، تم اس چیز کو اس کے اوپر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ۔ اور اسی مضمون کو اگر ہم دیکھیں تو سورۃ الانعام کی آخری آیات جو ہیں کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی لحاظ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ساری ساری رات عبادت کرتے تھے اور اس طرح سے اپنے آپ کو عبادت میں تھکا دیتے تھے کہ پاؤں مبارک جو ہیں ان کے اندر ورم آ جاتا تھا۔ اور جب آپ سے ایک بار صحابہ نے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ اپنے آپ کو کیوں تھکا دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اتنی جو میرے اوپر انعامات اللہ نے کیے ہیں تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہی بات جو ہے وہ یہاں پر بھی بیان ہو رہی ہے اور اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بقرہ عید کی نماز اور قربانی کا طریقہ جاری کیا تو اس بنا پر یہ آیت ان صلاتی و نسکی اور یہ جو آیت ہے فصلی لربک وانحر، اس میں نماز کو پہلے رکھا گیا اور قربانی کو بعد میں رکھا گیا۔ تو آپ نے خود بھی یہ عمل اختیار فرمایا اور اسی کا حکم مسلمانوں کو بھی دیا کہ اس روز پہلے نماز پڑھیں اور پھر قربانی دیں۔ تو یہ اس آیت کی مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کی تفسیر نہیں ہو سکتی کہ اس سے مراد بقرہ عید ہو اور پہلے نماز اور پھر قربانی ہو، بلکہ یہ دراصل اس آیت سے ایک طرح کا استنباط کیا گیا ہے، یعنی ایک حکم جو ہے وہ نکالا گیا ہے۔ پھر یہ کہ تیسری آیت جو ہمارے پاس آتی ہے سامنے وہ ہے ان شانئک ھو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن ہی نامراد ہو کر رہے گا، جڑ کٹا رہے گا۔ شانی آقا کا لفظ ہے اور شانی آقا لفظ جو ہے یہ شانی یا شأن یہ اس کا ماخذ ہے کہ جس کے معنی ہوتے ہیں ایسا بغض اور ایسی عداوت کہ جس کے بنا پر کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پر بھی یہ لفظ استعمال ہوئے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ اے مسلمانوں کسی گروہ کی عداوت تمہیں اس زیادتی پر آمادہ نہ کرنے پائے کہ تم انصاف نہ کرو۔ تو یہاں پر بھی عداوت کے معنوں میں، دشمنی کے معنوں میں آیا۔ تو شانیہ سے مراد، شانی عقد سے مراد یہ کہ ہر وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں ایسا اندھا ہو گیا ہو کہ آپ کو لگاتا ہو، آپ کے خلاف بدگوئی کرتا ہو، آپ کی توہین کرتا ہو اور آپ پر طرح طرح کی باتیں چھانٹ کر اپنا دل کا جو بغض ہے اس کو کم کرتا ہو، تو یہ سارے اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اب خواہ وہ اس زمانے کے تھے خواہ آج کے زمانے کے ہیں، یعنی جو بھی آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کی توہین کرتا ہے، آپ پہ باتیں چھانٹتا ہے، وہ سب شانیہ کا یہ آپ کے دشمن ہیں۔ ابتر جو ہے وہ آگے لفظ آ رہا ہے اور یہ آپ کا دشمن ہی یعنی وہی ابتر رہے گا۔ ابتر کا لفظ جو ہے اس کی حقیقت کو اگر دیکھیں تو سامنے جو آتا ہے کہ اس کے معنی ہوتے ہیں کاٹنے کے، کاٹ کر الگ کر دینے کے، اور محاورے کے طور پہ جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اس میں حدیث میں نماز کی اس رکعت کو جس کے ساتھ کوئی دوسری رکعت نہ پڑھی جائے اسے بترا کہا گیا، یعنی اکیلی رکعت۔ اور ایک اور حدیث میں کہ ہر وہ کام جو کوئی اہمیت رکھتا ہو اللہ کی حمد و ثنا کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ابتر ہے۔ تو اس طرح سے یعنی اس کے معنی ہے کہ جڑ کٹا ہوا، جسے کوئی کسی قسم کا استحکام نہ ہو یا اس کا انجام اچھا نہ ہو۔
نامراد آدمی کو بھی ابتر کہتے ہیں، اور جس کے پاس ذرائع اور وسائل سے محروم ہو جائے اسے بھی ابتر کہا جاتا ہے، اور جس شخص کے لیے کوئی خیر اور بھلائی کی توقع نہ کی جا سکے اور جس کی کامیابی کی ساری امیدیں ختم ہو جائیں، اس کے لیے بھی لفظ ابتر استعمال ہوتا ہے۔ جو آدمی اپنے خاندان، برادری اور قبیلے سے الگ ہو جائے تو اس کو بھی ابتر کہا جاتا ہے۔ جس آدمی کی کوئی نرینہ اولاد نہ رہے، مر جائے، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ ابتر استعمال ہوتا ہے۔ ان سب معنوں میں کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابتر تم نہیں بلکہ تمہارے یہ دشمن ابتر ہیں۔ یہ محض کوئی جوابی حملہ نہ تھا، یعنی بلکہ یہ حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں یہ چیزیں، اور قرآن کی جو پیشن گوئی ہے اس کو پورا ہوتے کچھ زیادہ دیر بھی نہیں لگی۔ یاد ہوگا کہ غزوہ بدر کتنی جلدی پیش آیا، ہجرت کے فوراً بعد 2 سال بعد ہی، تو دشمن کتنی بڑی تعداد میں آیا، اور دشمن کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ اس میں مارے گئے، کچھ قید کیے گئے، اور پھر وہ ذلت کے ساتھ فدیہ دے کر اس کے بعد ان کی رہائی ہوئی۔ تو یہ دراصل جواب ان کو فوری مل گیا۔ پھر اس کے بعد لگاتار جواب فتح مکہ تک ملے، حتیٰ کہ دشمن کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ یہ سارے قریش جو بڑے بڑے سردار تھے قریش کے، یہ سب کے سب ان کے بارے میں ایک طرح کی یہ پیشین گوئی کی جا رہی ہے کہ یہ سب کے سب ابتر ہو جائیں گے۔ آج یہ عرب کے اندر، مکہ کے اندر بڑے نامور ہیں، بڑے کامیاب ہیں، مال و دولت ان کے پاس ہے، نعمتیں ان کے پاس ہیں، ملک میں جگہ جگہ ان کے بہت سے مددگار اور حمایتی لوگ موجود ہیں، تجارت کے اوپر ان کی اجارہ داری ہے، اور حج کے یہ منتظم بنے ہوئے ہیں، اور تمام جو قبائل ہیں عرب کے، ان کے ساتھ ان کے دیرینہ تعلقات اس وقت قائم ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ تعلقات بھی، اور یہ ساری ان کی تجارت اور اجارہ داریاں یہ چند سالوں میں ہی کایا پلٹنے والی ہے۔ تو یا تو وہ وقت تھا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر، یعنی جو 5 ہجری میں پیش آیا ہے، تو اس موقع پر بھی بہت سے عرب اور یہودی قبائل جو ہیں وہ مدینہ کے اوپر چڑھائی کر کے آگے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت پورے مدینہ کے اندر جو مسلمان آباد تھے ان کا محاصرہ کیا۔ 1 مہینے تک یہ محاصرہ قائم رکھا کہ اس طریقے سے شاید یہ فتح یاب ہو جائیں گے، لیکن شہر کو خندق کھود کر اس کی مدافعت کا بندوبست کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو آندھی بھیجی اور اس کے ذریعے سے پھر یہ شکست فاش سے دوچار ہوئے۔ پھر چند سال نہ گزرے تھے کہ حالات بالکل ہی بدل گئے۔ اب یا تو دیکھ سکتے ہیں ان حالات کو کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اب قریش کا کوئی حامی اور مددگار نہ تھا، اور نہ ہی ان کی بے بسی کے اندر کوئی آ کر ان کی مدد کرنے والا تھا۔ اب انہوں نے اسی بے بسی میں ہتھیار ڈالے ہیں۔ اس کے بعد 1 سال کے اندر اندر پورا عرب کا ملک جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ گوشے گوشے سے جو ہے ملک کے اندر سے مختلف علاقوں سے قبائل اور ڈیلیگیشن آئے، انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، اور آپ کے دشمن اس وقت بالکل بے بس اور بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے تھے، یا تو ایسے بے نام و نشان ہو گئے کہ ان کی اولاد اگر دنیا میں باقی رہی بھی، ظاہر ان کی اولادیں بھی تو تھیں، لیکن ایسے بے نام و نشان ہوئے کہ اگر دنیا میں ان کی اولادیں رہی بھی باقی تو ان میں سے آج کوئی نہیں جانتا کہ وہ ابو جہل یا ابو لہب یا عاص بن وائل یا عقبہ بن ابی معیط وغیرہ کے اولاد ہیں۔ کبھی کسی نے اپنا نسب ان کے ساتھ نہیں جوڑا، اور نہ ہی کوئی جوڑنا چاہتا، اور اگر کوئی جانتا بھی ہو تو کوئی یہ کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ان کے اسلاف یہ لوگ تھے۔ اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے آپ کے ساتھ نسب کی اولاد، جو آپ کی نسبی اولاد، یعنی آپ کی حضرت فاطمہ تو زہرا سے چلنے والی اولاد، تو دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی، اور مسلمانوں کو آپ کی نسبت کے اوپر فخر بھی ہے۔ لاکھوں انسان آپ ہی سے نہیں، آپ کے خاندان کے ساتھ بھی عقیدت رکھتے ہیں، اور کوئی سید ہو، کوئی علوی ہو، کوئی عباسی ہو، کوئی ہاشمی ہو، یا کوئی صدیقی ہو، کوئی فاروقی یا عثمانی ہو، کوئی زبیری یا انصاری ہو، مگر نام کو بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے نام کے ساتھ ابو جہلی یا ابو لہبی جو ہے وہ نہیں لگاتا۔ یہ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ ابتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہی ہیں۔ یہ آج کی صورت، اور اس طرح سے اس کا اختتام ہوا،
اور سورت کا جو مرشدی مضمون تھا اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی بھلائی، جس میں حوض کوثر، خانہ کعبہ کی فتح اور ایک عظیم الشان حکومت عطا کی جائے گی ان قریب، اور تمام دشمنوں کا قلعہ کما کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو، اور یہ بندگی جو ہے مالی بھی ہوگی اور بدنی بھی، عبادت بھی اس کے اندر شامل ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہماری ان تمام کوششوں کو سننے اور سنانے کو، سمجھنے کو، سب کو قبول فرما لے اور بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔